اسحاق ڈار صاحب نے مجھے یاد کسی کو پڑتا جو ہے ہے کہ وہ ایک پیچھے نہیں رہنا دفعہ چاہیے۔ ایک فگر بولا تھا کہ 2 ارب ڈالر پاکستان سے سالانہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے، سمگلنگ کے راستے جا رہا ہے۔ یہ ڈالر ہے کیش میں جو سمگل ہو رہا ہے، یہ وہ ویٹ یا چینی کی سمگلنگ کی ہم بات نہیں کر رہے۔ ایز انٹیریئر منسٹر آپ نے کوشش کی کہ سمگلنگ والے نیٹ ورک کو توڑا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے بہت کوشش ہوئی، اور اس کے لیے جو ہے وہ کام بھی ہوا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے سٹیپس جن کا لیا جانا ضروری تھا، وہ اس لیے تھوڑا سا وہ لنگر آن ہوتے رہے کہ جی یہ نیکسٹ ویک میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جانا ہے، بس اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ ہو جانا ہے، جب اس سے اگلا ہفتہ آیا بس یہ اگلے 15 دن میں ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ہارش سٹیپس جو ہے نا وہ لنگر آن ہوتے رہے کہ یہ 15 دن بعد ہو جائے گا جی، اب ہو گیا جی، اب یہ سٹاف ایگریمنٹ ہونے والا ہے جی، اب یہ سٹاف ایگریمنٹ جو ہے یہ 10 دن بعد ہو جائے گا۔ لیکن اسی طرح سے جو ہے وہ تقریباً کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ گزرا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری انفارمیشن ہے، اور اب بھی وہی ہوگی اگر آج سے 1 مہینہ پہلے تھی، یہاں پہ لاکر بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے ڈالرز کے ساتھ، لاکر بھرے ہوئے ڈالر؟ بالکل لاکرز بھرے ہوئے ہیں، اور بینک والوں کو پتہ ہے، یعنی جس بینک کی برانچ میں لاکر جو ہے وہ ڈالر سے بھرے ہوئے ہیں، کیا اس مینیجر کو نہیں پتہ اس کو کہ وہاں پہ کیا ہے؟ لاکرز بھرے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے یعنی پرائیویٹلی جو ہے وہ یعنی اپنے گودام بھرے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کے ایک اپنے یعنی اس کی کاسٹ تو ہے، لیکن اب حالات آہستہ آہستہ یعنی پچھلے 6 ماہ 8 ماہ میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یا تو ان لوگوں کو خود خیال کرنا چاہیے، خود کوئی نہیں خیال کرتا سر، یہ اور آپ کو اگر یہ لا سے خود انفورس کرنا خود نہیں پڑتا ہے۔ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں قومی سطح پہ اوپر جو ہے جو اس وقت کوشش ہونے جا رہی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے پوری قوم کو۔ سپورٹ کرنا چاہیے، فوج اس کو ڈرائیو کرے اور قوم ساری سپورٹ کرے۔ آپ جی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں پی معاملہ ایم یہ، ایل این سپورٹ کرے گی؟ جی پی ایم ایل این بھی سپورٹ کرے گی، پی ایم ایل این کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جن ایریاز میں یہ مسئلہ ہے ان ایریاز میں آپریٹنگ جو فورس ہے، آپریٹنگ آرگن جو ہے وہ آرمی کے علاوہ اچھا، کام نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی اجازت سے ایک بیپر کرنا چاہوں گا درمیان میں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نگران وزیر داخلہ سندھ۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ جو سندھ میں بزنس مین سے میٹنگ تھی تو اس کے اندر بھی 3 4 ایشوز بڑے کھل کے سامنے آئے تھے۔ لاہور والی میں ڈالر کا ایشو تھا، تو کراچی کے اندر سمگلنگ کا ایشو سامنے آیا، کرپشن کا ایشو سامنے آیا، اور کراچی سسٹم آف کرپشن یہ نام لے کر چیف نے وہاں ذکر بھی کیا۔ اب یہاں خبریں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، وہ کنفرم نیوز نہیں ہے، وہ خبر یہ چلتی ہے کہ فلانی پارٹی کا ایک شخص ہے، اس کے گھر سے 100 ارب مل گئے، اتنے لوگ ہم نے نو فلائی لسٹ پہ ڈال دیے ایک سیاسی جماعت سے منسلک۔ کیا کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کرپشن کے اوپر آپ لوگوں نے ایکٹ کرنا شروع کیا ہو اور کہیں سے اربوں روپے آپ نے ریکور کیے ہوں؟ نہیں ندیم ارکن، یہ فیک نیوز ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کسی کے گھر سے کوئی پیسہ ریکور نہیں ہوا۔ لیٹ می ٹیل یو، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نہیں کر رہے ہیں، بٹ اگر کسی کے پہلے سے کرپشن کی کیسز ہیں، یہ نیب میں ہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ اسپیسیفکلی کوئی اسٹاپ لسٹ میں 60 لوگ ڈالیے 70 ڈالیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئی مسٹ کلیریفائی کہ یہ بالکل فیک نیوز ہیں، اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن چیف آرمی اسٹاف نے بڑے کلیئر الفاظ میں آ کے بزنس سے بات کی ہے، اور ان کو بڑا بتایا ہوا کہ جی وی وانٹ ٹو میک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ، جس کے اندر جو اسمگلنگ ہوتی ہے آئل کی، گیس، تیل کی، وہ رکھنی چاہیے کہ روکا جائے گا۔ پھر یہ جو اسٹریٹ کرائم ہیں اس کے اوپر بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں۔ ڈالرز کی سونی جو ابھی رانا صاحب بھی بات کریں، لیکن دیکھیں میں آئی ڈو اگری کرانا سب کو دین حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے کہ کیوں اسمگل ہوتے ہیں، واٹ آر دا ریزن، کیوں آپ کی چینی اسمگل ہوتی ہے، وائی آپ کی ویٹ جاتی ہے، اور ڈالر برگر بوریوں میں جا رہے ہیں۔ بالکل خبر ان کی ٹھیک ہے، میں آئی لاٹ ریسپیکٹ فار رانا صاحب، لیکن حکومت کا کام ہے نا، آپ حکومت اپنا کام کرے۔ آدمی تو ہر جگہ موجود ہے، آپ امپلائی کریں، آپ کے پاس رینجرز ہے، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس ایف سی ہے، آپ کے پاس ملٹری ہے۔ وی ہیو ٹو اسٹاپ، اس لیے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑا اکنامک ڈرین ہو رہا ہے،
اور اس کے جس لیکن طریقے سے برگیڈیئر حارث افغانستان صاحب میں ایک جا رہا چیز ہے کا تو میں وی ہیو ٹو جواب آپ سے اسٹاپ اٹ اینڈ چاہوں وی گا، شوڈ مطلب میک اگر آل ایفرٹ ایٹ بلوچستان لیسٹ کے ناؤ. بارڈر کے اوپر کوئی چیز سمگلنگ ہو رہی ہو تو سب سے پہلے میں تو توقع رکھوں گا آپ جیسے جو آفیسرز ہیں وہاں برگیڈیئر صاحب اگر یا جنرل صاحب کوئی تعینات ہیں تو ان کو ہی شوڈ میک شور کہ یہاں سے بارڈر کے آر پار کوئی انلیگل جو سمگلنگ والی گڈز ہیں نا موو نہ کر سکیں. جو تورخم پہ ہے، چمن پہ ہے، پہلے تو سب سے زیادہ ہماری فوج اس معاملے میں افیکٹو ہوتی ہے، اور توقع اور آس تو آپ لوگوں سے ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی ہونے نہیں دیں گے بارڈر کے اوپر. بالکل ندیم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہاں پر ایکچولی ایف سی ہوتی ہے اور ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے. ایٹ لیسٹ ہم اب کراچی میں بلوچستان سے جو راستے آتے ہیں ہماری طرف وی گوئنگ ٹو سیل اٹ ویری کلیئرلی اور کلیئرٹی کے ساتھ سیل کریں گے تاکہ وہاں سے آئل اسمگلنگ ہو سکے، چھالیاں نہ آ سکے، نارکوٹکس نہ آ سکے. افغان نیشنل جو آتے ہیں وہاں سے وہ ان کی لمیٹیشن بند کر دی جائے. ایکچولی کل ہمارے سارے ڈی آئی جی ایس پی چینج ہوئے اپنی پوزیشن میں جائیں، کیونکہ آج چیلم تھا جب تک ہم نے ان کو روکا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی انسیڈنٹ نہیں ہوا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بی ویری پرو ایکٹیو کراچی کے لیے بھی، اور یہ اسمگلنگ روکنے کے لیے جو اس کے ایریاز ہیں خاص طور پہ اس کو ہم چیز کریں. رینجر پولیس نے ہم نے کوآرڈینیشن کی ہوئی ہے. اسٹریٹ کرائم کے لیے ہم بہت کریں گے، ایکشن کریں گے. افغان نیشنل جو یہاں پر امیگرینٹس ہیں جو انلیگل ہیں وہ ان کے جھنڈے کیسے لہراتے ہیں وہ ہم ایکشن کر رہے ہیں. اور پھر کچے کے آپریشن وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ نان پولیٹیکل نان کانٹروورشل گورنمنٹ آئی ہے تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ سسٹم کو بریک کر دیں، ہم وہ اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، ایماندار باکردار اور جن کا ایکسپیرینس فیلڈ کا ہو ان کو لے کر آئیں تاکہ ہم کچے کے آپریشن کریں گے. اور اس کے ساتھ جو پکے کریے وہاں بھی ان کو اکٹھا کریں گے تاکہ وہاں پر جو یہ لوگ سہولت کار ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو مڈل مین ہوتے ہیں، انفارمرز ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں جو ساتھ، تو اس کو اکٹھا بریک کریں گے. آپ مجھے تو بہت امید ہے برگیڈیئر کہ حارث ہم جو انشاءاللہ چار آرمی سے چیف جب پانچ چھ میٹنگ ہفتے کر رہے میں تھے کراچی کے اندر کراچی میں اور تو کچوں کے ان ساتھ کے نظر آئے گی. الفاظ جو میں نے ان کے الفاظ جن کی تفصیلات ہم تک پہنچی خبروں کی، جب وہاں پہ ذکر ہوا ٹیررزم کا دوسرے واقعات کا، تو آرمی چیف نے بہت ہی واشگاف الفاظ کے اندر کہا کہ 9 بچے ہمارے پرسوں شہید ہوئے ہیں، 2 کل شہید ہوئے ہیں. تو جو تو لیگلی ڈاکومنٹس کے بالکل تحت پاکستان میں مقیم ہیں افغان مہاجرین، ان کی تو میزبانی کریں گے. جتنے غیر قانونی ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجیں گے. اب یہاں آپ کے پاس پلان کیا ہے، میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. اور کتنے ہیں کراچی کے اندر دیکھیں اور سندھ کے اندر کتنے غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں؟ دیکھیں بہت زیادہ ہیں. ہم نادرا سے ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو ان کو جو پہلے سے رہ رہے ہیں وہ جن کو یہ ہائیڈ آؤٹ دیتے ہیں چھپاتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے لگے ہیں. جو جتنے ایلیگل پکڑے جائیں گے ان کو ڈیپورٹ کریں گے. ہم نے بڑی کلیئر اس کے اوپر نادرا سے کوآرڈینیشن کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ٹیررزم کا. یہ بہت بڑی بریڈنگ پلیس ہے جہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں، یہیں سے سہولت کاری بھی ہوتی ہے. ہم نے بہت مہماننزی کی. چیف آفیسر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جو لیگلی ہیں جن کے پراپر آپ رہ رہے ہیں ان کو تو چلو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بٹ آل دوز ور کمنگ انلیگلی اور ان کو جو چھپایا جاتا ہے آپ کو یہ آئی تھنک اینڈ آف سپٹمبر اور فرسٹ اور ویک آف اکتوبر میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کتنا ان کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں. کوئی زیرو ٹالرنس ہے. لاسٹ ایک اسٹریٹ آپ سے کرائم ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ سے وضاحت لے لوں. جو ٹاپ لیول پولیٹیکل کرپشن ہے، کراچی سسٹم آف کرپشن ہے، زمینوں پر قبضہ، اس کا بھی میٹنگ میں تذکرہ آیا تھا. میں ناموں کی طرف نہیں جاتا، آپ کے لیے مشکل نہیں پیدا کروں گا، میرے لیے بھی مشکل پیدا ہو جائے گی، نام نہیں آپ سے پوچھوں گا. لیکن پولیٹیکل کرپشن ٹاپ ٹیئر ٹاپ لیول کی، کیا اس کے خلاف موو کریں گے آپ لوگ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وی ہیو نو پولیٹیکل پریشر، نہ پولیٹیکل میں نے ڈیزائن ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو، وی ہیو وارننگ بھی دے دی ہے. کوئی آج کے بعد جو پہلے ہوئے ہیں وی ول ٹرائی ان کے ریونیو چیک کر کے کہ اگر کراچی کے آباد جو ہیں آبادگار ہیں اور جو بلڈرز ہیں اگر ان کی واقعی زمین قبضہ وہ بھی ختم کروائیں گے. اور اس کے بعد آج کے بعد تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی زمین میں قبضہ ہو سکے. یہ وی آر ڈٹرمنڈ. چیف آرمی اسٹاف کی پالیسی، کور کمانڈر، چیف منسٹر ہمارے جو کیئر ٹیکر ہیں، وی آر ویری کلیئر. آئی جی پولیس نئے آ گئی ہیں، ہی از اے ویری نائس پرسن فرام جب اسے چیف سیکرٹری آئے ہیں. تو ہم نے صرف کراچی کے لیے کام کرنے اور انشاءاللہ 2-3 مہینے میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. ہم فرق دکھائیں گے آپ کو کہ انشاءاللہ فرق ہوا ہے. دیٹس واٹ از آور utmost desire. ایک پولیٹیکل پارٹی کے کچھ چیدہ شخصیات جو ہیں وہ آپ کے انٹیریئر منسٹر بننے پہ تھوڑے سے لگتا تھا کہ پریشان ہے، اپریہنشن ہے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر آپ پولیٹیکل کرپشن کی طرف جائیں گے تو ان کا سیاسی نقصان ہو جائے گا سندھ میں. کچھ ایسا بھی اندیشہ موجود ہے؟
دیکھیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کو نہیں کر رہے، ریسٹ میرے ایٹ لیسٹ آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی گھر چھاپا ہمارا، نہ وہ جو آتے ہیں جی کہ اتنے ڈالر نکلے، بالکل غلط خبریں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بھی جس کے خلاف کوئی نیب کا یا کرمنل کیسز زیادہ ہیں کسی انڈیویجول کے، وہ ضرور ہوں گے، بٹ ہم اس میں نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے فوکس اپنا رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے اس وقت جو کام کرنے ہیں عوام کے لیے کرنے ہیں، اور جس وقت الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں ہم اپنا وہ کام شروع کر دیں گے۔ ایون الیکشن اناؤنس ہوں گی بھی تو الیکشن بھی چلیں گے، ساتھ یہ کام کنٹینیو کرے گا ٹل دا لاسٹ ڈے وین وی گو اینڈ ہینڈ اوور ٹو دا مینڈیٹڈ گورنمنٹ کو۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت شکریہ۔